آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے تھا۔ پانچویں پشت پر جا کر ان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا پیغام اپنے دوستوں کے سامنے رکھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گھر سے شدید مخالفت ہوئی لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈٹے رہے اور حق کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عامر تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی اور آپ کے دادا کا نام جراح تھا، لہٰذا یہ اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت اور والد کی بجائے اپنے دادا کی طرف منسوب ہو گئے، لہٰذا ان کا پورا نام ابو عبیدہ بن جراح تھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، یعنی وہ صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا دین حق کی خاطر گھر بار ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ۔ اس سے پہلے ہم ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہجرت مدینہ کر کے مدینہ آئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی قرار پائے۔ اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا 1000 کا لشکر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بہت آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ آپ کے باپ آپ سے لڑنے کے لیے سامنے آ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ان کے والد ان کی تلاش کر کے ان کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا اور توحید کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ یہ تھا ان کا ایمانی جذبہ۔ پھر 1 سال بعد غزوہ احد ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سائٹ پہ ہو گیا اور اس کے ساتھ 300 بھی روانہ ہوئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ابتدا میں کامیابی حاصل کی، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، بیعت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین اور تبوک، ان تمام غزوات میں شریک ہوئے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہی یہی تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں ہمارا خون گرے۔ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد آیا اور انہوں نے ہمارے پیغمبر سے چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور وہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں ایک معلم دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائے اور ہماری تربیت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جاؤ، اور ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے حضرت سعد بن عبادہ کا نام دے دیا کہ مسلمانوں کے امیر یہ ہوں گے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور انصار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک تقریر کی اور سارے لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے کہا، اے انصار، تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے دین کی مدد کی ہے۔ تم اپنے آپ کو بدنصیب مت بنا لینا کہ تم پہلے ہو جاؤ جنہوں نے دین کو بدلا۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ عراق کے بعد شام کی مہم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 لشکر ترتیب دیے اور چاروں کے سپہ سالار مقرر کیے۔ حمص کی طرف جو لشکر جانا تھا اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں لشکروں کو ایک بہترین اور عمدہ نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ چاروں لشکروں کو مل کر لڑنا پڑے تو تم سب کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ سامنے سے لشکر 1.5 لاکھ کا تھا۔ اب چاروں لشکروں نے حضرت صدیق اکبر کو خط لکھے اور رائے لی۔ اب طے ہوا کہ چاروں لشکر مل کر لڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، جو عراق میں مصروف تھے، اور ان لشکروں میں شامل ہو جائیں اور عراق کی آدھی فوج بھی اپنے ساتھ لائیں اور یہاں کی قیادت آپ سنبھالیں۔ اور حضرت خالد بن ولید عراق سے شام آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے انڈر لڑے، لیکن پھر بھی آپ بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اسی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا، اور شام کے اس محاصرے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا کہ اب مسلمانوں کی قیادت یہ کریں گے۔ اور پھر یہاں سے ایک عظیم فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں دمشق فتح ہوا، حمص فتح ہوا اور آخر میں فلسطین فتح ہوا۔ اور ان تمام فتوحات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا امیر منتخب کیا، اور یہاں تمام معاملات کو بہترین انداز میں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اتنی کامیابیوں کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، وہی سادہ زندگی جو مکہ میں بسر کر رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام آئے اور تمام گورنروں سے ملاقات کی۔ سب نے جنگی لباس پہنے ہوئے تھے سوائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے کچھ اہم کاموں کے لیے، اور ان سے کہا، گھر نہیں لے جائیں گے؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کے گھر بھی جایا کرتے تھے تاکہ ان کے رہن سہن کو دیکھ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہاں ہی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، لے جاؤ۔ آپ نے جواب دیا، اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں۔ جب جناب عمر ان کے گھر آئے تو فرمایا تمہارا سامان کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا سامان تو گھر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بس یہ سامان ہے، ایک مشکیزہ، ایک تلوار تھی۔ جناب عمر نے فرمایا بس یہی چیزیں ہیں؟ جناب عمر نے فرمایا تمہارے پاس کھانے کی بھی کوئی چیزیں ہیں؟ جب اندر گئے تو بس معمولی سا کھانا پڑا ہوا تھا اور چند کھجوریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا تم امیر شام ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ایک انسان کے لیے اتنا کافی ہے جو اس کو قبر تک لے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا نے ہم سب کو بدل دیا ہے لیکن تمہیں نہیں بدل سکی۔ 18 ہجری میں شام میں ایک وبا پھیلی اور یہ بیماری لا علاج تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو یہاں سے باہر نکلنے کو کہا، لیکن آپ نے جواب دیا موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی۔ اتنا زیادہ توکل تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بہت سمجھایا۔ ابھی یہی بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں، اور جو لوگ باہر سے ہیں ان کو ان علاقوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر وہاں سے واپس آ گئے۔ مدینہ واپس آنے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دوں گا، اور اگر میری زندگی میں چلے گئے تو بہت بڑا مسئلہ رہے گا۔ جناب عمر آپ کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ مدینہ میں آ کر بھی آپ نے ان کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، آپ فوراً میرے پاس آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے اور خط کا جواب دیا اے امیر المومنین، جس کام کی ضرورت ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کی زندگی بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فوج کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیماری لگ گئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 98 سال کی عمر میں 18 ہجری میں شام میں آپ کی شہادت ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔